آج 3 سفر پہلا ہفتہ کا ایسا نایاب دن جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج اگر آپ نے یہ موقع کھو دیا تو شاید پھر سارا سال انتظار کرنا پڑے۔ صرف 1 منٹ، جی ہاں، صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دے گی۔ رزق کے وہ دروازے کھول دے گی جو مدتوں سے بند ہیں۔ وہ دعائیں قبول ہوں گی جن کے لیے آپ برسوں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ مغرب سے پہلے کسی بھی وقت اگر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی تو اللہ کی رحمت ایسے برسے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر مشکل آسان، ہر رکاوٹ ختم اور ہر حاجت پوری ہونے لگے گی۔ یہ عام دن نہیں، یہ خاص گھڑی ہے، اسے ضائع مت کریں۔ ابھی اسی وقت شروع کریں کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 سفر پہلا ہفتہ کا دن، ایک ایسی بابرکت گھڑی جسے اکثر لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سفر کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ محرم ختم ہوا مگر رب کی رحمتیں ختم نہیں ہوئیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ابھی بھی باقی ہیں، اور آج کا دن آپ کے لیے ایک نیا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے محرم میں عبادت کی تو یہ اس کا تسلسل ہے، اور اگر کہیں کمی رہ گئی تو یہ اس کی تلافی کا بہترین موقع ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیے گئے اعمال انسان کو پورے سال کے اجر تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی جو شخص محرم کے بعد بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم نے واقعی محرم کے بعد بھی اپنے رب سے تعلق قائم رکھا یا پھر سب کچھ بلا بیٹھے؟ اگر ایسا ہے تو گھبرائے نہیں، آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ آج بس ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنی دعاؤں کو نہیں روکنا، آپ نے اپنی امید کو نہیں توڑنا۔ آپ کو صرف 1 منٹ نکالنا ہے، جی ہاں، صرف 1 منٹ، کسی بھی وقت کہیں بھی، چاہے آپ چل رہے ہوں، بیٹھے کام کر رہے ہوں یا تنہائی میں ہوں، بس دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ مختصر سی تسبیح پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیں۔ یقین کریں وہ رب جو محرم میں آپ کی دعائیں سن رہا تھا وہ آج بھی سن رہا ہے۔ وہی رب آج بھی آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق کی بارش ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی، پریشانیاں، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو آج کے دن کو ضائع نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات زندگی کے بڑے فیصلے اور بڑی تبدیلیاں چند لمحوں میں آتی ہیں، اور یہ لمحہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کی راتیں فکر میں گزرتی ہیں، اگر گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، اگر آپ نے بہت کوشش کی مگر کامیابی ہاتھ نہیں آئی، اگر آپ تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں مایوسی شیطان کی طرف سے ہے اور امید اللہ کی رحمت ہے۔ آج آپ نے امید کو تھامنا ہے، آج آپ نے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، آج آپ نے دل سے مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب عطا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ وظیفہ کوئی مشکل نہیں، نہ ہی اس کے لیے گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، بس چند منٹ نکال کر سکون سے، اطمینان سے، یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات بیان کرنی ہے، اپنے دل کی ہر بات کہہ دینی ہے، اپنے آنسو بہا دینے ہیں، اپنے دکھ سنا دینے ہیں، کیونکہ وہ رب اپنے بندے کی آواز کو کبھی رد نہیں کرتا، خاص طور پر جب بندہ اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے۔ سفر کا یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف محرم تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کا حصہ ہے۔ جو شخص محرم کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ تو آج اس دن کو اپنے لیے ایک نیا آغاز بنائیں، اپنے دل کو صاف کریں، نیت کو درست کریں اور اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ ہو سکتا ہے یہی ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے یہی ایک دعا آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دے، ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رزق میں برکت ہو، سکون ہو، محبت ہو، اور وہ سب کچھ مل جائے جس کے لیے آپ مدتوں سے دعا کر رہے ہیں۔ بس آج دیر نہ کریں، ابھی اسی وقت اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ چاہے آپ پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے خود سے ایک وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں گے، ہر بات کو غور سے سنیں گے، عمل کو اچھی طرح سمجھیں گے اور پھر یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے، کیونکہ یاد رکھیں یہ کوئی عام بات نہیں۔ جب بندہ اللہ پاک کا نام لیتا ہے، قرآنی آیات پڑھتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں شک نہ ہو، مایوسی نہ ہو، بلکہ کامل یقین ہو۔ آپ نے آج بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنی ہی مشکلات میں گھرے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اسے پڑھنے والا اپنے رب سے اپنی حاجات منوا لیتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آج میں آپ کو اپنے دل کا راز بتا رہا ہوں، ایک ایسا راز جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ اگر آپ نے اسے سچے دل اور صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔
یہاں تک کہ اگر آپ کی زندگی میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو وہ امیری میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کی دعائیں عرصے سے رکی ہوئی ہیں تو وہ فوراً قبولیت کا راستہ پا سکتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جس نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، پریشانیاں ہیں، دل بے سکون ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بس آج کا دن ضائع نہ کریں، آج جو بھی مانگیں گے وہ مل سکتا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، یا اگر آپ مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، آفس میں ہیں تو وہی 1 منٹ نکال لیں۔ یونیورسٹی، کالج، مسجد یا مدرسہ کہیں بھی ہوں، بس 1 منٹ کے لیے خود کو ہر چیز سے الگ کر لیں، فون سے، لوگوں سے، دنیا کی مصروفیات سے، اور اس 1 منٹ کو اپنے رب کے نام کر دیں۔ یاد رکھیں وہ 1 منٹ ایسا ہو جس میں آپ کی پوری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، دل حاضر ہو، آنکھوں میں نمی ہو، یقین کامل ہو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے، ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتا، وہ بھی آسانی سے میرے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سمجھانے میں وقت لگتا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ خود اس عمل کو کریں گے تو آپ کو مشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، بلکہ اگر دل سے پڑھیں تو 1 منٹ بھی کافی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ 1 منٹ سچا ہو، مکمل توجہ والا ہو، اللہ پر کامل یقین والا ہو، اور جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے دل کی کیفیت بدلنے لگے گی، ایک سکون محسوس ہوگا، ایک امید جاگے گی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کی تقدیر لکھنے والا آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے آج دیر نہ کریں، ابھی نیت کریں، ابھی ارادہ کریں، اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش دل سے سن لیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے ہی مجرب وظائف، طاقتور اعمال اور روح کو سکون دینے والے اذکار ملتے رہیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ آج 3 سفر، پہلا ہفتہ، ایک خاص دن، ایک خاص موقع۔ آپ چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر، چاہے مصلی پر بیٹھ کر یا جہاں کہیں بھی ہوں، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نہایت ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بار درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور یہی وہ درود ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آئیے دل کی گہرائی سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کسی کو رزق چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو بہترین رشتہ، کسی کو سکون، کسی کو قرضوں سے نجات۔ تو آپ نے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل میں کہیں یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو عرض کریں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اگر کاروبار یا نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل سے مانگے یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، مجھے کامیابی عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے اپنا گھر نصیب فرما۔ آپ چاہیں تو ایک لمبی فہرست بنا لیں، جتنی حاجات ہیں سب مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے والا خالی نہیں لوٹے گا۔ بشرط یہ ہے کہ دل سچا ہو، نیت صاف ہو، یقین کامل ہو۔ جیسے ہی آپ نیت مکمل کریں فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو خود کو دنیا سے الگ کر لیں۔ ایسے محسوس کریں جیسے آپ اس ہجوم، اس شور، اس مصروف زندگی سے نکل کر ایک مقدس لمحے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل نرم ہو چکا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور آپ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں پڑھی گئی تسبیح سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے پورے دھیان، پورے یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے بابرکت ناموں کا ایسا خزانہ ہے جس کی تاثیر دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی تک آپ کی فریاد پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی برکت سے بند دروازے کھلتے ہیں، سوئی ہوئی قسمت جاگتی ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے، اس کے حالات بدل جائیں، اس کے گھر میں رزق کی بہار آ جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں اضافہ ہو، تنگ دستی ختم ہو جائے اور آپ فقیری سے نکل کر عزت اور خوشحالی کی طرف آ جائیں، تو آپ نے پہلے نمبر پر نہایت یقین اور محبت کے ساتھ یا اللہ یا حفیظ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی پکار ہے، اس لیے جب پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل رو رہا ہو، جیسے آپ اپنے رب کو منا رہے ہوں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ ایک بار، یا اللہ یا حفیظ دو بار، یا اللہ یا حفیظ تین بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہر بار پڑھتے ہوئے آپ کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، آنکھوں میں نمی ہو، یقین کامل ہو۔ جب آپ 21 بار یا اللہ یا حفیظ پڑھ لیں تو آج اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج اگر آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو رب خالی نہیں لٹائے گا۔ پھر جب آپ یہ پہلا وظیفہ مکمل کر لیں تو دوسرے نمبر پر ایک ایسا اسم اعظم پڑھنا ہے جس کی تاثیر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم۔ یہ وہ نام ہے جسے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس لیے اسے بہت سکون، بہت محبت اور بہت یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جلدی نہیں کرنی، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے، جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہوں۔ اب سنیں اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار، یا حی یا قیوم دو بار، یا حی یا قیوم تین بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ لیکن یاد رکھیں اس تسبیح کے دوران خاموش نہ رہنا، اپنے رب سے مانگتے رہنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، دل کھول کر مانگنا، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب عطا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اور اگر آج آپ نے یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیں آپ کی کوئی حاجت ناممکن نہیں رہے گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، سب سے مشکل مسئلہ، کاروبار کی بندشیں، رشتوں کی رکاوٹیں، قرضوں کا بوجھ، دل کی بے سکونی، سب کچھ ایک ہی رات میں غیب سے ختم ہو سکتا ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ آج آپ نے یہ عمل مکمل یقین، مکمل توجہ اور سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھ لیں، دل سے مانگ لیں، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو پکار لیں، تو اب آتا ہے اس عمل کا سب سے خاص، سب سے طاقتور اور آخری وظیفہ، وہ وظیفہ جو آج کے اس پورے وظیفے کی جان ہے، وہ خزانہ ہے جسے اگر آپ نے پڑھ لیا تو سمجھ لیں آپ نے کامیابی کا دروازہ کھول لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جسے اہل علم دولت کا خزانہ کہتے ہیں، کامیابی کا راز کہتے ہیں، اور یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ وہ سورت ہے جو رب کو بے حد محبوب ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور ذرا سوچیں کون ہے جو اپنے رب کا لاڈلا نہیں بننا چاہتا؟ دنیا میں اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا بن جائے تو ماں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی جان تک لگا دیتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس رب کا لاڈلا بن جائے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کیسے بدلتی ہوگی، پھر اس کے رزق میں کیسی برکت آتی ہوگی، پھر اس کے گھر میں کیسی خوشحالیاں آتی ہوں گی، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، فقیری ختم ہو جاتی ہے اور رحمتوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ تو اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں، آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جی ہاں، سورہ کوثر یہ چھوٹی سی سورت اپنے اندر بے شمار خزانے رکھتی ہے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، دل کی مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ سینے کا راز بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحے بہت خاص ہیں۔ اگر آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اس سورت کو پڑھ لیا تو آپ کی ہر منزل آسان ہو جائے گی، آپ کے راستے خود بخود ہموار ہونے لگیں گے اور آپ کو ہر کام میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ محبت اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
اس صورت کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے، جی ہاں صرف 29 بار۔ لیکن یاد رکھیں یہاں بھی جلدی نہیں کرنی، ہر بار دل سے پڑھنا ہے، ہر لفظ کو محسوس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے مانگتے بھی رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور یقین کریں جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو ایسا لگے گا جیسے رحمت کے دروازے کھل گئے ہوں، جیسے آسمانوں سے برکتیں اتر رہی ہوں، جیسے فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ وہ مقاصد جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، وہ کام جو ناممکن لگتے تھے، وہ حاجات جو دل میں دب کر رہ گئی تھیں، سب کے پورا ہونے کے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ آج آپ یہ عمل مکمل یقین، مکمل توجہ اور سچے دل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب کبھی اسے خالی نہیں لٹاتا۔ اب اس پورے عمل کو ایک بار ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا حفیظ 21 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم 100 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 29 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل ترتیب اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا 3 بار دوبارہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک کے یہ آخری کلمات مکمل کریں گے تو سمجھ لیں آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، لیکن اصل لمحہ اب شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، دل کو نرم کرنا ہے، آنکھوں میں نمی لانی ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ یقین کریں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین و آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، جب مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر آپ کی قسمت بند ہے تو اس کے تالے کھل جائیں گے، اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو غیب سے مدد آئے گی۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو ایسے ایسے ذرائع سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک مجبور، ایک بے سہارا، ایک خالی ہاتھ انسان بھی اسے سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ اسے عزت، خوشحالی اور فراخی عطا فرما دیتا ہے، فقیری کو امیری میں بدل دیتا ہے، تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسے ضرور آزمائیں۔ آپ خود گواہی دیں گے کہ واقعی یہ عمل کتنا مجرب اور مؤثر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے، آپ کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔